بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کیا گیا سجدہ مالک لم یزل، اس سجدے کی برکت سے مالک ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، جو ہمارے حیات ہیں ان کی خیر فرمائے۔ کل ہم نے 91 نمبر آیا ہے مبارکہ تک ہم نے تلاوت کی تھی۔ آج ہم 92 نمبر آیا ہے مبارکہ سے آگے جو وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کل کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم سچے مومن ہو تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا، ذرا اس کا جواب دو۔ اور پھر ان کے دوسرے طریقے کا ذکر وہاں پر اوپر گزر چکا کہ ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ، وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ بعض چیزوں کا وَيَكْفِرُونَ بِمَا وَرَاءَ، بعض چیزوں کا وہ کفر کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اسی بیان کو اگر چلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 92 نمبر آیا ہے مبارکہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور تحقیق، جَاءَكُمْ، اور جب آئے تمہارے پاس، وَلَقَدْ، اور البتہ جب تمہارے پاس آئے، بالبینات، بین کے ساتھ۔ بین کہتے ہیں روشنی کو، بین کہتے ہیں اس چیز کو جو واضح ہو، جو چیز عیاں ہو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اندھیرے میں ستارے کا چمکنا یہ بین کہلاتا ہے، اور اسی سے مبین نکلا ہے، مبین واضح کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بین کے ساتھ، بین سے مراد روشنی ہے، روشنی سے مراد واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ کتنے؟ 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد، ثم اتخذتم العجل، پھر اس کے بعد آپ نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعدہ، اس کے بعد۔ وہ کس کے بعد؟ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے تو پچھلے نے وہ سامری جادوگر نے وہ جو بچڑا بنایا تھا، وہ بچڑے کی ساری ڈیٹیل ہماری گزر چکی کہ وہ کیسے بنا تھا۔ وہ جبریل امین جب وہ وہاں سے گزرنے لگے اس دریا سے، سمندر سے، تو اس نے وہ خاک کہاں سے لی، پھر لوگوں سے سونا اکٹھا کیا، پھر بچڑا بنایا، اور بچڑا کیسا بنایا تھا، اس کی آوازیں کیسی آتی تھیں، کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیے، یہ تمام چیزیں ہماری گزر چکی۔ من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہی ظالم ہو۔ یاد رکھیے ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کی ڈیفینیشن مفسرین نے یہ بیان کی ہے، کسی مستحق کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کوئی بھی مستحق ہے، کسی بھی حوالے سے کسی کو حق جگہ کے اوپر نہ رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت مستحق تھا، تم مستحق تھے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، تم نے مولا کی عبادت کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کو کیا، اس کے آگے پیشانی رکھ کے ماتھا ٹیکا۔ فرمایا اس لیے تم نے ظلم کیا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے ایک اور لطیف بات ہے، اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَلَقَدْ سے آیت شروع فرمائی، حالانکہ جاءکم سے اگر آیت بھی شروع ہو جاتی، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ، پیارے موسیٰ، یعنی کہ وَلَقَدْ کا اگر لفظ نہ بھی آتا تو یہ معنی اور مفہوم اس کا واضح تھا، مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیہ مبارکہ کے شروع میں کیا لفظ فرمایا؟ وَلَقَدْ۔ حالانکہ اگر شروع آیت ہو جاتی جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ، پیارے موسیٰ، بالبینات، بینات کے ساتھ، تو یہاں سے بھی مفہوم واضح تھا، مگر اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ کا لفظ اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس سے معجزات اور نشانیاں عطا فرمائیں۔ ایک تو لفظ وَلَقَدْ اس لیے لگایا گیا، اور دوسرا فرمایا وَلَقَدْ، اور تحقیق اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی دی کہ وہ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذاتی نہیں تھیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ تھی۔ تیسرا یہاں پر وَلَقَدْ ارشاد فرمانے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لوگوں جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے، جو کچھ بھی نشانیاں آتی ہیں، وہ صرف اور صرف میری طرف سے ہوتی ہیں،
ان کا جھٹلانا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ ان نشانیوں کا جھٹلانا یہ گویا کہ خدا کی نشانیوں کا جھٹلانا ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام احکامات، ان کے جتنی بھی معجزات ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے قرار دے دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے میثاق، اور یاد رکھیے میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جو وعدہ انسان خوشی کے اندر کرے، یعنی کہ زور اور زبردستی کے ساتھ نہ کرے، اور پھر میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جو مضبوطی سے، یعنی کہ انتہائی پختگی سے انسان کرے، اس وعدے کو میثاق کہتے ہیں۔ ہر وعدے کو میثاق نہیں کہا جا سکتا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، اخذ کیا، اخذ کرنا ہے پکڑنا، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو بلند کیا۔ جب وہ لوگ ظالم ہو گئے، بچڑے کو پوجنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا، ہوا میں معلق کر دیا کہ آپ لوگ، یہ پیچھے واقعہ گزر چکا کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین لے آئیں، ایمان لے آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اور ان کو یاد کراؤ کہ جب ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا اور وعدہ کیا ان سے، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، ہم نے تمہیں دیا، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے ظلم کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم وعدہ کو پورا کرو، اور جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی کہ ہمارے دینے سے مراد ہماری کتابیں ہیں اور ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، فرمایا ان کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ان کے تابع بن جاؤ، واسمعوا، اور سنو جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو یعنی کہ ہمارے کہنے سے مراد ہمارا نبی جو آپ کو فرمان دیتا ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے قالو، بے شک ہم نے سنا، سمعنا، کہنے لگے مل کر، قالو جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر قال لفظ نہیں فرمایا بلکہ قالو، وہ سب نے مل کر کہا، سمعنا، ہم نے سنا۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے ایک حصہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، ہم نے سنا۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم باری تعالیٰ ہم نے سن لیا، اللہ رب العزت نے اس طور پہاڑ کو ان سے کے اوپر سے دور فرما دیا۔ لیکن ان کے دل کیا کہہ رہے تھے؟ وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، اندر سے بغض تھا، اندر سے کینہ تھا، عناد تھا، اندر سے منافقت تھی، مگر باہر سے وہ کہہ رہے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن اندر سے نافرمانی تھی۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کو جب معلوم تھا کہ یہ اندر سے نافرمان ہے، مگر اس کے باوجود ان کے اوپر سے عذاب کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ اس کی مفسرین فقہاء کرام نے اس کی وجہ کی ہے کہ فتویٰ ہمیشہ ظاہر کے اوپر ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ ظاہر کے اوپر ہوتا ہے۔ ان کا ظاہراً یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے سن لیا، ٹھیک ہے ہم مان لیا، مگر اندر سے وہ منافقت تھی، اندر سے وہ ان کے اندر بغض تھا۔ اور یاد رکھیے اسی طریقے سے یہی حال ہمارے جیسے مسلمان لوگوں کا بھی ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کی تعلیمات کو سننے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے سن لیا، مگر اس کے باوجود ہم وعصینا، ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے رزق حلال کماؤ، ہم نے سن لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمان رزق حرام کھاتے ہیں۔ اکثریت قرآن مجید میں ہے ایک دوسرے کا قتل نہ کرو، مگر اس کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے شراب حرام ہے، مگر اس کے باوجود سننے کے باوجود ہم شراب کو حرام ماننے کے باوجود شراب کے عادی ہیں۔ الغرض اسی طریقے سے جو حال بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا، اب وہی حال ایسا مسلمانوں کا بڑھ چڑھ کے اس سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جو آج رزق حرام کا ہم نے وہ نہیں اپنایا؟ سود کا لے لیں، کسی کے مال کھانے کا لے لیں، یا کسی بھی حوالے سے ہمارا بھی آج یہی حال ہو چکا ہے۔ قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، بس ہم نافرمان ہو گئے، اس کا یعنی کہ اس کو جھٹلا دیا۔ تو یہی حال ان لوگوں کا تھا۔ اللہ رب العزت
اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے صحیح معنوں کے اوپر، ان کے اوپر تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کون سی ایسی برائی ہے جو بنی اسرائیل میں جو تھی اور ہمارے اندر نہیں ہے، مگر آج کرم ہے مصطفیٰ کا، آج کرم ہے آمنہ کے لال کا کہ آج ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، آج ہمارے اوپر وہ ہمارے مینڈک کا عذاب نہیں آ رہا، خون کا عذاب نہیں آ رہا۔ آج یہ کرم ہے تو محض حسنین کے نانا آقا السلام کا کرم مبارک ہے۔ وہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا سمعنا، ہم نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور پھر وہ انہوں نے اندر سے وہ نافرمان تھے۔ واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، یاد رکھیں اشرب کہتے ہیں پینے کو، جیسے کہ شراب کو شراب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ پیا جائے، پینے والی چیز۔ اشربوا فی قلوبہم، ان کے دلوں نے پیا، پینے سے مراد سیراب بھی ہے، اور یہاں پر لفظ لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ پینے سے مراد ان کے دل جو ہیں ان کے اندر چاہت ہے، چاہت پینا یعنی کہ محبت کو پینا، پیار کو، الفت کو پینا، ان کے دل محبت سے، الفت سے بھر گئے۔ کس کی الفت سے؟ منعجلا، اجل کی عرف یعنی کہ اجل بچھڑا جو ہے اس کی محبت سے ان کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو گئیں، سیرابی پیدا ہو گئی۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آپ نے جلا دیا، اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا، مگر اس کے باوجود کچھ کفار ایسے تھے کہ انہوں نے اس سمندر کا پانی پیا، اس لیے کہ اس میں ہمارے معبود کو جو یعنی کہ اس کی راکھ کو اس کے اندر بہایا گیا ہے، تو ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی اپنے بچڑے کی، ان کی محبت یعنی ختم نہ ہوئی، اس لیے فرمایا وہ اشربو، اور اشربو اس لیے وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر پانی انتہائی بندہ بہت ہی زیادہ پی لے، یعنی کہ حلق تک آ جائے، بندہ جی بھر کے، یعنی کہ جی بھر کے پینا، اس کو کہتے ہیں شرب کہتے ہیں۔ اشربو، ان کے دلوں نے اتنا لب وہاں پر، یعنی کہ اتنی زیادہ محبت تھی کس کی؟ اجل کی۔ اجل جو ہے وہ بچڑے کو یعنی کہ گائے کے بچے کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، اجل کسی بھی ڈھانچے کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح بنے گا واشربوا فی قلوبہم، ان کے دل بھر گئے، محبت میں آ گئے اجل کی، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا قل، فرما دیجئے، بئس ما، کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، یأمرکم، جو تمہیں حکم دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بولیے، کتنا برا حکم دیتا ہے، کتنا غلط اور گھٹیا حکم دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ ایمانکم، تمہارا ایمان۔ اگر تمہارا ایمان یہ ہے، تم اس چیز کو ایمان قرار دیتے ہو، تو یاد رکھو کتنا برا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ حالانکہ ایمان کسی کو برا حکم نہیں دیتا، اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارا ایمان ہے ہی نہیں ہے جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوتے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت انداز میں تبلیغ فرمائی، کتنے پیارے انداز میں تبلیغ فرمائی۔ فرمایا اگر تمہارا ایمان ہے تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان کا دعویٰ تھا نا ہم مومن ہیں، فرمایا تم ہرگز مومن ہو سکتے نہیں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو آیات اور پڑھ لیتے۔ قل، فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اس کا پہلے شان نزول سن لیں اس آیت مبارکہ کا، کہ ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، آخرت جو ہے، آخرت سے مراد جنت، آخرت جنت ہمارے لیے ہے اور خالص ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم جنت سے کبھی دور نہیں ہوں گے۔ اب ان کے جواب میں ارشاد فرمایا قل، پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہو تمہارے لیے دار آخرت، اگر صرف تمہارے لیے ہی ہو دار آخرت، دار کہتے ہیں گھر کو، یعنی کہ گھر اس لفظ کے اوپر بولا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر بولا جاتا ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو۔ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کو بیت بھی کہا جاتا ہے، تو کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کو دار کہا جاتا ہے، مختلف یہ گھروں کی مسکن کی رہنے کی جگہ کا نام ہے۔
یعنی کہ جو انسان کرائے کے اوپر رہتا ہو اس کے گھر کو دار نہیں بولا جائے گا، دار اسی گھر کو بولا جائے گا جو اس کی ملکیت میں ہو۔ کہا کہ اگر تم اس کے مالک بنے بیٹھے ہو، آخرت کی آخرت نہیں بلکہ جنت، یعنی کہ آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو، کہتے ہیں نا اخرا، دوسری چیز، تو وہاں پر فرمایا گیا کہ تم اگر یعنی کہ مالک بنے بیٹھے ہو، وَإِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اگر تم دوسری چیز کے مالک بنے بیٹھے ہو، دوسری سے مراد جنت ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم کہتے ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، خالصتاً، خالص بنا کر، یعنی کہ خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، لوگوں کے سوا، یعنی کہ وہاں پر کوئی اور لوگ نہیں جائیں گے، لوگوں کے سوا آپ کو ہی وہاں کا مالک بنا دیا گیا، لوگوں کا حق آپ سے مٹا دیا گیا، یعنی کہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اگر تمہاری بات ایسی ہی ہے کہ جنت خالص تمہارے لیے ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے لوگوں کو چھوڑ کر، تو ذرا ایسا کرو نا، کیا کرو؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرو، تم ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ باری تعالیٰ ہمیں موت دے دے، پھر دیکھو تمہارے لیے کیا ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ عیش و عشرت، جنت کی عیش و عشرت تمہارے لیے ہیں، تو پھر ذرا موت کی طلب کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے قرآن مجید، فرقان حمید کا، اور آقا اسلام کی نبوت کا، رسالت کا، صداقت کا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی جنت کے مالک ہو تو ایک دفعہ موت کی ذرا تمنا کر کے تو دیکھو، پھر تمہارے ساتھ کیا بنتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں صدق رکھتے ہو، اپنی بات میں صدق رکھتے ہو، سچے ہو، ایک دفعہ موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ دیکھیے کافروں کو کتنی بڑا چیلنج دیا گیا کہ فقط زبان سے تمنا کرو۔ اب کافر چاہتے تو فقط زبان سے تمنا کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، قرآن کریم کو بھی جھوٹا کر سکتے تھے اور آقا اسلام کی رسالت کو بھی جھوٹا کر سکتے تھے۔ جب ان کو چیلنج دے دیا گیا، وہ گیند ان کی جولی کے اندر ڈال دی گئی کہ آپ ایک دفعہ جو ہے تمنا کر کے تو دیکھیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، ہمیشہ، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو وہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے جو انہوں نے کام کیے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے بالظالمین، ظلم کرنے والوں کو، جو نا انصاف لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ وہ کبھی ایسی تمنا نہیں کرے گی، اور ان کے دل بھی جانتے تھے کہ ہم کبھی ایسی تمنا کیوں کریں گے، یہ دنیا کی عیش و عشرت چھوڑ کر وہاں لطر اور کھانے کے لیے ہم وہاں پر کیوں جائیں گے۔ ان کو پتہ تھا جو کچھ ہے ہمارے لیے دنیا میں ہی ہے۔ وہ ظاہراً جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز نہیں، ابداً، ہمیشہ کے لیے وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت، جو انہوں نے کمایا، ایدیہم، اید سے مراد ظاہراً ہاتھ بھی ہیں، اور اید سے مراد اپنے کام بھی ہیں، کرتوت بھی ہیں، اعمال بھی ہیں جو انہوں نے کمائے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے، علیم، علم کے اندر ہے، اس کے سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، بالظالمین، ان کا ظلم اور ان کی نا انصافیوں کو۔ اللہ رب العزت ظالم لوگوں سے